پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کا امتزاج ایک مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ساتھ ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ پاکستان زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی سب سے اہم صلاحیتوں میں مینٹیننس اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہیں۔ یہ صلاحیتیں دفاعی نظام کو طویل عرصے تک فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کا امتزاج ایک مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد ہے۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں، پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کا امتزاج ایک مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ساتھ ایک مربوط اور دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ پاکستان زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی سب سے اہم صلاحیتوں میں مینٹیننس اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہیں۔ یہ صلاحیتیں دفاعی نظام کو طویل عرصے تک فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کا امتزاج ایک مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ساتھ ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ پاکستان زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی سب سے اہم صلاحیتوں میں مینٹیننس اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہیں۔ یہ صلاحیتیں دفاعی اور بحری اور فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صلاحیتیں دفاعی نظام کو طویل عرصے تک فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کا امتزاج ایک مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ساتھ ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ پاکستان زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی سب سے اہم صلاحیتوں میں مینٹیننس اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہے۔ یہ صلاحیتیں دفاعی نظام کو طویل عرصے تک فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس پر بات کریں گے، تجزیہ کار ڈاکٹر خرم اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کا امتزاج ایک مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد ہے۔ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس اتحاد کو؟ بالکل ایک ایسے وقت میں جب امریکہ گریجولی انورڈ لوکنگ ہو رہا ہے اور وہ بین الاقوامی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے، تو خطے کے مختلف ممالک سیکیورٹی کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ خطہ ہے جس میں اسرائیل جیسے اگریسرز موجود ہیں اور جو پچھلے گزشتہ کئی سالوں میں کئی ممالک کے خلاف جارحیت کر چکے ہیں، اور ترکی اور پاکستان کے حوالے سے اسرائیل کئی موقعوں پر اپنی انٹینٹ واضح کر چکا ہے کہ ترکی اور پاکستان اسرائیل کے نئے دشمنوں کے طور پر نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ 8 مہینوں میں نیتن یاہو نے کچھ 3 موقعوں پر پاکستان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ان کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ترکی ایک نیا ایران ہے۔ تو جب آپ کے ارد گرد اس قسم کے خطرات موجود ہوں تو یقیناً آپ کو نئے اتحاد بنانے پڑتے ہیں۔ پھر نیشنل انٹرسٹ میں تو بات کی گئی ہے مادی وسائل کی جو ان تینوں ممالک کے پاس موجود ہیں، اور وہ الحمدللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سعودی عرب کی دولت، پاکستان کی میزائل اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور ترکی کی جو دفاعی صنعت ہے، یہ ایک بہت بڑے اتحاد کی غمازی کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو شاید اس میں وہ کور نہیں کر سکے، وہ ہوتی ہے نظریاتی اساس۔ کسی بھی اتحاد کو فنکشنل اور افیکٹو بنانے میں وہ نظریاتی اساس بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ جو نظریہ ہے جو ان تینوں ممالک کو جوڑ رہا ہے، وہ ہے اسلامی ممالک کے خلاف بڑھتی ہوئی جارحانہ رویہ، خاص طور پہ اسرائیل کا اور اس کے چند اتحادیوں کا، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ ایک وقت تھا کہ اسرائیل نے ہندوستان کے ساتھ مل کر، امریکہ کے ساتھ مل کر I2U2 نامی اتحاد بنایا تھا۔ اب چونکہ امریکہ انورڈ لوکنگ ہو چکا ہے تو امریکہ تو اس سے ڈیٹیچ ہو گیا،
لیکن اسرائیل اور ہندوستان خاص طور پر وہ مسلم ممالک کا گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں بہت ضروری تھا کہ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب اپنے وسائل کو یکجا کرتے ہوئے عالم اسلام کے تحفظ کے لیے ایک نیا اتحاد تشکیل دیں. یہ ایک دفاعی نوعیت کا اتحاد ہے اور اسرائیل کے خطرے کے علاوہ جو ایک بڑا خطرہ ان تین ممالک کو درپیش ہے وہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا ہے. کئی پراکسی گروپس ایسے ہیں جو اسرائیل اور ہندوستان کی طرف سے سپورٹڈ ہیں جو ان ملکوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں. تو اس اتحاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان پراکسی گروپس کے خلاف جو ایک جنگ ہے اس کو مربوط بنیادوں پر استوار کیا جا سکے. صحیح. دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر خرم اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت دیا، شکریہ آپ کا. پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کا امتزاج ایک مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار. امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ساتھ ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اس پر بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ کے وقت کا شکریہ. کیا کہیں گے اتحاد پر؟ پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے. طویل دفاعی صلاحیتوں میں اہم کردار ہے پاکستان کا. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی عرب کی مالی جو ہے وسائل اور ترک دفاعی صنعت کے امتزاج ایک بہت مضبوط دفاعی صنعتی مرکز قرار دیا ہے. اور خاص طور پر مکہ معاہدے کو گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ایک مربوط دفاعی نظام کی بات کی ہے. دیکھیں، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور زمینی، بحری، فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پھر سیکنڈ بات یہ کہ پاکستان کی بکہ بند گاڑیاں، ہتھیار، گولہ بارود کی بڑے پیمانے پر پیداوار صلاحیت کو سعودی مالی وسائل اگر آ جاتے ہیں اور ترکی کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ سوچ لیں کتنا بڑا کمبینیشن فورس ملٹی پلائر بن جاتا ہے. پاکستان کی سب سے اہم صلاحیتوں میں جو ہے وہ اس کی مینٹیننس ہے کہ ہماری مینٹیننس اکوپمنٹ اتنی اچھی ہے کہ ہم نے کتنے پرانے بیچ چیزوں کو ایسے رکھتے ہیں جیسے نئی چیز ہے. اور پاکستان نے گزشتہ کئی دہائیوں میں جنگی آلات کی اسمبلی نو کی صلاحیتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے. اور پھر سیکنڈ یہ کہ دیکھیں پاکستان کے فضائی دفاعی نظام عالمی منڈی کو فراہم کر رہے ہیں، دنیا اکنالج کرتی ہے، جیسے ہمارے J-10 ہے، J-17 ہے، پھر ہمارے PL-15 نے سائبر وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر جو انڈیا کو پوری طرح شکست دی ہے. اس سے پاکستان کا نام روشن ہوا اور یہ پتہ چلا کہ پاکستان ایک نئی ابھرتی ہوئی بہت ہی دفاعی طاقت ہے. اور مکہ دفاعی معاہدہ سعودی سرمایہ کاری، ترک اعلیٰ ٹیکنالوجی اور پاکستان کی دفاعی پیداوار میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا ہے. اس سے ہم دنیا کو بہت زیادہ ویپنز اور اکوپمنٹ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ معاہدہ تمام اسلامی ریاستوں کے لیے کھلا اوپن ہے، ایون ایران کے نام سے جائے. اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے. اور سیکنڈ، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا مشترکہ تعاون عالمی دفاعی پیداوار برآمد میں ایک اور قوت کا اضافہ کرتا ہے. اور اس سے ایک بہت بڑی سب سے بڑی بات یہ کہ دفاعی نظام ہے، اس پہ کوئی اوفینسو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. یہ ایک ڈیٹرنس ہے اگینسٹ اینی اگریشن